السلام علیکم ویورز۔ کوئی ہے یا نہیں ہے پر تمہارا خدا تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو۔ کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روتی ہوئی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا جو نکل جاتا ہے دسترس سے۔ تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا۔ پر وہ کہاں رکتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے۔ وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے، کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے۔ پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو اور ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو رکتے ہی نہیں۔ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دیکھتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ وہ رب ہی آپ کی حالت جانتا ہے، وہ الودود آپ کو ڈھارس دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کے اس دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ الغفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے۔ وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے۔ وہ العزیز بندے کے عیب چھپا کر اسے بندوں میں معزز کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ پر اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اپنے حقیر گنہگار بندوں کے بھی اتنے قریب۔ ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے جو بھرم رکھ لیا کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے وہ آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے۔ ہم اس کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اس پہ مانگنا ہے تو اسے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سناؤ۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، نہ امید کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ان کا میں ہی تو ہوں، میں نہیں عطا کروں گا تو کون کرے گا، میں مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کے ترتیب
نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے۔ وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ انسان کا اختیار نہ تو سانس پر ہے اور نہ ہی تقدیر پر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو زندگی میں راحت اور سکون شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔